آج ہم سب کہیں نہ کہیں اکیلے ہیں اور اکیلاپن ہمیں اندر سے کھائی جاتا ہے۔ یہ اکیلاپن اکیلے رہنے کی وجہ سے نہیں ہے، ہم اکثر ہجوم میں بھی اکیلے ہوتے ہیں، لیکن ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ہم ہجوم میں اکیلے کیوں ہیں، جب ہماری فیملیز بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بیوی بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہر کوئی ہمارے ساتھ ہے، ہمارے پاس پیسے بھی ہیں، آسائشیں بھی ہیں، پھر یہ اکیلاپن کیوں ہے؟ یہ ایک خلا جسے ہم سمجھ نہیں پاتے، اکثر و بیشتر یہ بے چینی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ آخر چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہمارے کریٹر ہیں، جنہوں نے ہمیں بنایا ہے، انہوں نے ہمارے لیے ڈفرینٹ چیزوں کے لیے ڈفرینٹ گیپس رکھے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل ہمیں فیلنگ آف اکمپلشمنٹ چاہیے ہوتی ہے، زندگی میں کامیابی چاہیے ہوتی ہے۔ جب تک ہم کامیاب نہ ہوں وہ خلا ہمارا خالی رہتا ہے، اور اگر ہم کامیاب نہ ہو رہے ہوں تو ہم بے چین ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک بیوی کے لیے ایک خلا ہوتا ہے کہ ایموشنل پارٹنر چاہیے ہے، فزیکل پارٹنر چاہیے، اگر وہ نہیں ہوگا تو وہ گیپ فل نہیں ہو پائے گا۔ اسی طرح سے اولاد کا ایک گیپ ہے، ماں باپ کا ایک گیپ ہے، ہر چیز کا ایک گیپ ہے۔ اسی طرح سے پیار کا، محبت کا اور عشق کا بھی ایک گیپ ہے۔ پیار اور محبت تو انسانوں سے ہو جاتی ہے، لیکن جو عشق ہے اور جو عشق میں بانڈنگ ہے، اس کا گیپ یا اس کی خلا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص کر کے رکھی ہوئی ہے۔ وہ گیپ، وہ بانڈنگ صرف اللہ تعالیٰ سے بانڈنگ بنا کر ہی پورا ہو سکتا ہے۔ میرا ایک جاننے والا ہے، اس نے شاید زندگی میں کوئی اور اچھی بات نہیں کی ہوگی، لیکن ایک بات اس نے بہت اچھی کی۔ اس نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ اگر میں اپنی زندگی کے اندر میریکلز دیکھنا چاہتا ہوں تو میں تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں، کیونکہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے سے جو بانڈ آپ کا بنتا ہے وہ انبریکیبل ہوتا ہے۔ اور یقین مانیں، میں نے اپنی زندگی میں میریکلز دیکھے ہیں اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں بات کر کے، وہ بانڈ بنا کر۔ ایک ہے کنونشنل طریقہ اسلام کے اوپر چلنے کا، جس میں آپ نماز پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، وہ سب لازم ہے، فرض ہے، وہ بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ایک بانڈ بننا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کا اللہ تعالیٰ سے ایک بانڈ بنتا ہے تو ان سب کاموں میں بھی بہت مزہ آتا ہے، فرائض انجام دینے میں بہت مزہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے شیئر کر دیں تو فوری دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کائنات کی سب سے بڑی پاور سے اپنا مسئلہ بیان کر دیا ہے تو آپ کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اب آگے وہ سنبھال لے گا، کیونکہ آپ کا ایک بانڈ بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، مایوس وہ ہوتا ہے جس کا خدا نہیں ہوتا۔ آپ کا تو خدا ہے، ہمارا تو خدا ہے، خدا سب کا ہوتا ہے، لیکن اسے پہچانتے اور مانتے کم لوگ ہیں۔ تو جب آپ نے اسے مان لیا، پہچان لیا، اس کے ساتھ ایک بانڈ بنا لیا، اللہ پاک سے بات کرنا شروع کر دی، پھر آپ کسی چیز میں مایوس نہیں ہوتے۔ آپ کو جب یہ فیلنگ آتی ہے کہ ہر وقت اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے تو آپ کے دل سے ڈر نکل جاتا ہے، آپ خود گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں، آپ کے لیے مٹیریلسٹک چیزیں اتنی زیادہ معنی نہیں رکھتی۔ آپ کسی پریشانی، کسی مشکل میں پھنس جائیں، آپ کو ہمیشہ یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا، میرے ساتھ کچھ عجیب نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھے بچا لیں گے۔ جب آپ کسی گول کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ میں صرف محنت اور کوشش ہے، رزلٹس اللہ تعالیٰ نے دینے ہیں۔ اگر میرے حق میں بہتر ہوگا تو یہ چیز مجھے مل جائے گی، بہتر نہیں ہوگا تو یہ چیز مجھے نہیں ملے گی، اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی۔ آپ کا ایک بانڈ بنتا ہے۔ تو جب ایک رشتہ اللہ سے آپ کا بن جاتا ہے، جب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، تو وہ لونلینس آپ کے دل سے نکل جاتی ہے، وہ اکیلا پن نکل جاتا ہے، آپ کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ٹھنڈک آتی ہے آپ کے سینے میں، آپ ہر وقت خوشی محسوس کرتے ہیں، آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کو خوشی ہوتی ہے، آپ کو کسی سے کوئی غلط بات سننے کو ملے، کوئی دکھ ملے، وہ دکھ اتنا زیادہ اثر انداز ہی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کے دل میں، آپ کے سب کانشیس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دکھ، اس درد کو بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، تو اس لیے یہ دکھ درد مجھے اتنا افیکٹ ہی نہیں کرے گا۔ تو اس لیے جس ریس میں ہم، جس دوڑ میں ہم لگے ہوئے ہیں اور بھاگی جا رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ کمانے کی، زیادہ سے زیادہ آگے جانے کی، کبھی ہمارے لیے کوئی بھی چیز کافی نہیں ہوتی۔
50 لاکھ کی گاڑی آ جائے تو 2 کروڑ کی چاہیے, 2 کروڑ کی آ جائے تو 8 کروڑ کی چاہیے, گھر بڑے سے بڑا چاہیے, 5 سے 10 مرلہ, 10 مرلے سے 2 کنال. خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں, خواہشات رک نہیں رہی. ہمیں ایسے ٹریپ میں پھنسایا جا رہا ہے کہ ایک ریس ہے جس میں آپ بس بھاگتے رہو اور بھاگتے بھاگتے انسان مر جاتا ہے. تو اس محفل کو دیکھتے ہوئے 1 سیکنڈ کے لیے ٹھہریے اور ذرا سوچئے کہ ہم جس ریس میں بھاگ رہے ہیں اس ریس کا کوئی اختتام نہیں ہے, لیکن اس ریس میں بھاگتے بھاگتے کیا ہم خوش ہیں؟ بھاگنا چاہتے ہیں تو ضرور بھاگیں, لیکن کیا وہ خوشی مل رہی ہے؟ کیا ہم اپنے آج میں خوش ہو پا رہے ہیں؟ کیا ہمیں سکون ہے؟ کیا ہم کمپلیٹ محسوس کرتے ہیں؟ اور اگر نہیں کرتے تو یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کیوں نہیں کرتے, کیونکہ ہمارا اللہ سے بانڈ کمزور ہو گیا. اور ایک بات یاد رکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف 1 قدم بڑھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی طرف 100 قدم بڑھاتا ہے. آپ رب کی طرف چل کر جاتے ہیں, وہ آپ کی طرف دوڑ کر آتا ہے. تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے 1 منٹ کے لیے ٹھہر کے اس ریس میں سے اللہ تعالیٰ سے بانڈ بنائیں گے تو آپ کی پوری زندگی بہت خوشگوار ہو جائے گی. پھر اس ریس میں بھاگنے کا بھی مزہ آئے گا, اس ریس میں چلنے کا بھی مزہ آئے گا, جیتنے کا بھی مزہ آئے گا اور ہارنے کا بھی مزہ آئے گا. زندگی خوشنما ہو جائے گی. تو اللہ سے بانڈ کو بالکل لائٹلی مت لیں. اور اگر آپ یہ محفل دیکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے یقین مانیں یہ ایک سائن ہے کہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ سے بانڈ بنا لیں, ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے. یہ ایک سائن ہے کہ آپ کو اللہ سے بانڈ بنانے کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے نا تو آپ دن میں ویسے ہی 1 سجدہ کر لیں, 2 سجدے کر لیں. اللہ تعالیٰ سے ایک بانڈ بنانا شروع کر دیں. جب آپ سجدہ کرنا شروع ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کم از کم میرا یہ بندہ میرے سامنے سر جھکا رہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو نماز کی بھی توفیق دے دیں گے. وہاں سے چیز شروعات ہوگی آپ کی. اسی طریقے سے اگر آپ نماز کے تھرو ابھی اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کر رہے تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے بات کریں, ہجوم میں دل میں اللہ تعالیٰ سے بات کریں. پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو نماز کی باقی چیزوں کی بھی توفیق دیں گے. آپ کا خود سے دل کرے گا, آپ صحیح راستے پر آئیں گے. لیکن آپ اگر جنت, دوزخ, ثواب, گناہ کو, ساری چیز کو ایک سائڈ پر بھی رکھتے ہیں چند لمحوں کے لیے, پھر بھی وہ جو بانڈ ہے آپ کی اپنی زندگی میں اتنی خوشی اور سکون لے آئے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے بانڈ بنائیں, اپنی زندگی میں خوشیاں لے کر آئیں. میں نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے بانڈ ایک زمانے میں تو بہت سٹرونگ بنایا تھا, میری زندگی بہت خوشگوار ہو گئی تھی. پھر دوبارہ سے میں زندگی کے جھمیلوں کے اندر لگ گیا, پھر وہ بانڈ کمزور ہوا. میری زندگی میں آسائشیں, پیسہ, یہ چیزیں, کمفرٹس بہت زیادہ آئیں, لیکن خوشی اتنی نہیں آ پائی. پھر مجھے احساس ہوا کہ کیا چیز لیک کر رہی ہے, اور وہ چیز تھی اللہ تعالیٰ سے بانڈ. یہ مت سوچیں کہ میں نے گناہ کیا ہوا ہے یا میں گناہ کرتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے کیسے بانڈ بناؤں, یا میں اللہ تعالیٰ سے بات کیسے کروں, یا میں نظر کیسے ملاؤں. یہ بھی ایمان کی ایک بہت اچھی چیز ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے نظر کیسے ملاؤں یا بات کیسے کروں, یا میں تو گنہگار ہوں اور یہ تو پتہ نہیں نیک لوگوں کا کام ہے. ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں آپ, اللہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو رحم و کریم ہے, وہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کریں گے اور آپ کو صحیح راستے پر بھی لے آئیں گے اور خوشیاں بھی دے دیں گے. آپ نے جتنے مرضی پہاڑ جتنے گناہ بھی کیے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ سے بات کریں تنہائی میں, اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں, اللہ تعالیٰ سے بانڈ بھی بنائیں. پھر دیکھیں آپ اپنی آنکھوں کے سامنے معجزے ہوتے ہوئے دیکھیں گے, اور پھر آپ حیران ہو جائیں گے, اور تب آپ کو میری یہ باتیں یاد آئیں گی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں بات کرنا شروع کریں, اپنا بانڈ بنانا شروع کریں. چاہے چھوٹی سے چھوٹی بات ہو یا بڑی سے بڑی بات ہو, اللہ تعالیٰ سے بات کریں. اور کامنٹس کے اندر آپ انشاءاللہ لکھیں گے, آمین لکھیں گے, یا کوئی بھی ایسی چیز لکھیں گے کہ اب سے آپ اللہ تعالیٰ سے بانڈ بنانے کی کوشش کریں گے, تو ہماری اس محفل کا مقصد پورا ہو جائے گا. تو اس لیے مجھے آپ کے ان کامنٹس کا انتظار رہے گا.